जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ ट्रंप साहब के जीतने पर शहबाज हुकूमत बुखलाई बुखलाई, घबराहट ज़दा, डर ज़दा, खौफ ज़दा लग रही है और बार बार सारे वुज़रा एक ही किस्म के बयान दाग रहे हैं, एक ही किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जश्न मना रही है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्करों को, हामियों को, सियासतदानों को ये उम्मीद है कि ट्रंप साहब आकर इमरान खान को रिहा करवा लेंगे। फिर कहाँ गई वो मुदाखलत वाली बात कि अमेरिका हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। और हुकूमत की बुखलाहट, डर और खौफ का ये आलम है कि दफ्तर खारजा की तर्जमान भी इस पर बोली हैं और कहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। एक तरफ हुकूमती वुज़रा जुल्फ़ी बुखारी को कोट कर रहे हैं कि देखो जुल्फ़ी बुखारी ने कह दिया है कि मेरी तो ट्रंप साहब से मुलाकात हो चुकी, मैंने तो उनको इमरान खान से हुई नाइंसाफ़ियों पर ब्रीफ कर चुका और मैं तो ट्रंप साहब के दामाद और बेटी से राब्ते में हूँ, रिपब्लिकन अरकान जो ट्रंप साहब की काबीना में आने वाले हैं उनसे राब्ते में हूँ। और एक तरफ हुकूमत कह रही है कि इमरान खान ने तो 3 लॉबिंग फर्म्स भी हायर कर रखी हैं, इमरान खान के हक में तो अमरीकी कांग्रेस करारदाद भी मंजूर करती है, जो बाइडन को अमरीकी कांग्रेस खत भी के अरकान खत भी लिखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग जो ग्रुप है वो भी इमरान खान की रिहाई की बात करता है, बरतानिया के जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपने वज़ीर आज़म को ख़त लिखते हैं कि इमरान खान को रिहा करो। देखो इमरान खान के लिए कितना मुतहर्रक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कितने मुतहर्रक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी अमरीका में। हुकूमत मैंडेट लेस हुकूमत, फार्म 47 की हुकूमत, शहबाज हुकूमत खौफ ज़दा फिर रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ इमरान खान पता है क्या कह रहे हैं। इमरान खान अडयाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को जीतने पर मुबारकबाद देता हूं, लेकिन मेरी रिहाई का मामला अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से होगा। हाँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप से इतनी उम्मीद ज़रूर रखता हूं कि वो जो बाइडन नहीं बनेंगे जो मेरे खिलाफ हुसैन हक्कानी की लॉबिंग पर एतबार कर बैठे, और ट्रंप साहब की इंतज़ामिया में कोई डोनाल्ड लू नहीं होगा। हुकूमत साहब को उम्मीद है ठंड पड़ गई होगी इमरान खान के इस बयान से, जो कह रहे हैं कि मेरी रिहाई अमेरिका से नहीं पाकिस्तान से होगी। और एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब जिनका एक ही काम है टीवी इंटरव्यूज़ देना, ट्वीट पे ट्वीट करना, असम्बलियों में तकरीरें करना। ख्वाजा आसिफ साहब को आखिरी बार मैंने तो कहीं नहीं देखा अपनी वजारत का काम करते हुए। ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले इमरान चाहते हैं कि इमरान खान को किसी डील ढील के तहत मुल्क से बाहर भिजवाया जाए, बाहर भिजवाया जा सके। दूसरी तरफ आज गुज़श्ता रोज़ बल्कि इमरान खान गालिबन ख्वाजा आसिफ को ही जवाब दे रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं मुल्क से नहीं भागूंगा, मेरा नाम मुस्तकिल ECL पर डाल दिया जाए, मैं बाहर क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं, मेरा जीना मरना यहीं रहूंगा। मैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ थोड़ा हूं जो डील ढील करके बाहर जाते हैं और डील ढील करके बाहर से वापस आते हैं। मेरी कोई जायदादें बाहर थोड़ी पड़ी हुई हैं कि मैं जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर भाग जाऊं। उम्मीद है ख्वाजा आसिफ साहब आपको भी जवाब मिल गया होगा। इमरान खान की ये गुफ्तगू अडयाला जेल में हुई, साफ़ियों से गुफ्तगू की इमरान खान ने। इमरान खान ने अपनी इस गुफ्तगू में और भी बड़ी अहम बातें की हैं। इमरान खान ने कहा है कि मुझे उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप न्यूट्रल रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि 16 माह से मैं जेल में हूं, मेरा हर पार्टी सियासतदान और हर वर्कर दर्जनों मुकदमों के अंदर है। मतलब हर पार्टी सियासतदान पर जो मेरे साथ खड़ा है, जो खड़ा हुआ है,
اس پر 20 مقدمے ہیں، اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور میرے ورکرز جو ہیں جن کا اتنا قصور ہے کہ وہ جلسے جلوسوں اور احتجاجوں میں آتے ہیں، نہتے آتے ہیں، ان پر بھی دہشت گردی کے پرچے کٹ چکے ہیں۔ آدھی پارٹی مفرور ہے، اصل پارٹی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دی گئی، الیکشن ڈاکہ مارا گیا، انتخابی نشان چھینا گیا، اور یہ سارا الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ، سکندر سلطان راجہ کا الیکشن کمیشن اور قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ نے مل کر کیا، اور حکومت کے یہ ساتھی تھے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری بہنیں تک جیلیں بھگت چکی ہیں، اور ان پر دہشت گردی کے پرچے کٹ چکے ہیں، اور ان پر بارودی مواد ڈالا گیا کہ وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو اڑانا چاہتی ہیں۔ کیا مریم نواز اور فریال تالپور پر کوئی بارودی مواد ڈالا تھا؟ یا جو مریم نواز اور فریال تالپور کی گرفتاری پر دکھی تھے، کیا وہ میری بہنوں کی گرفتاری پر دکھی ہوئے؟ یا میری پارٹی کی خواتین جو جیلوں میں ہیں، جو ضمانتوں پر ہیں، جو روپوش ہیں، ان کے ظلموں، ان پر جو ہوئے ظلم اور ان کے مصائب پر دکھی ہیں؟ عمران خان نے کہا اگر آج میں بیٹھ گیا تو ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری 2 غلطیاں ہیں جن کو میں تسلیم کرتا ہوں، ایک جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، اور دوسرا کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے یا تو اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے تھا یا مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا۔ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے، آزاد عدلیہ ختم ہو چکی ہے، میڈیا کنٹرولڈ ہے، صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، جمہوریت کے اور بھی بڑے تقاضے ہوتے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ صحافت کا تو یہ حال ہے کہ گزشتہ روز میں نے اپنے سارے اخبارات دیکھے، میرا ذکر تک نہیں تھا، میرا بیان تک نہیں چھپا ان اخباروں میں۔ کیا کبھی میرے دور میں نواز شریف، آصف زرداری، مولانا صاحب کے بیان نہیں چھپتے تھے؟ وہ ٹی وی پر نہیں آتے تھے؟ عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، من پسند کے جج آ رہے ہیں، من پسند کے فیصلے لیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ مینڈیٹ چوری سمیت ہم پر کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ عمران خان نے تینوں سروسز چیفز کی مدت کی ملازمت میں توسیع جو ہوئی، یا تینوں سروسز چیف کی جو 3 سال کی عہدے کی مدت تھی اس کو جو 5 سال کیا گیا، اس پر بھی تنقید کی اور کہا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ پہلے اسمبلی میں اس پر بحث ہوتی، پھر سارے بحث کرتے اور پھر قانون سازی ہوتی۔ اتنی جلد بازی میں قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اتنی خفیہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی قانون سازی کب ہوئی، کس لیے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے، آپ نے ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور میں اپنی پارٹی سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو پارٹی لائن کے مطابق نہیں چلے گا، جو پارٹی کی کال پر جلسے جلوس اور احتجاج میں نہیں آئے گا، اس کو آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا۔ عمران خان نے کہا کہ غیر آئینی پارلیمنٹ ہے، غیر آئینی صدر ہے، غیر آئینی وزیر اعظم ہے، اور باقی نظام فارم 47 کا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے جان چھوٹ چکی، لیکن سکندر سلطان راجہ کو ایک طرح سے ایکسٹینشن دی گئی ہے جو ظلم ہے۔ عمران خان کو جب کہا گیا کہ زلفی بخاری تو لابنگ کر رہے ہیں، آپ نے 3 لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، آپ کے حق میں امریکی ارکان کانگریس قراردادیں منظور کرتے ہیں، آپ نے بھی کانگریس اراکین سے زوم میٹنگز کی، آپ امریکی عہدیداروں سے ملے، ان پر کیا کہنا چاہیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں ہی تھا جس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن میں کوئی امریکہ سے لڑنا تھوڑی چاہتا ہوں، امریکہ سے ہم برابری کے تعلقات چاہتے ہیں، امریکہ سپر پاور ہے، ہم وہاں اپنے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور لابنگ فرمز میری ہی کیوں، حکومت جو لابنگ فرمز ہائر کرتی ہے، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والوں نے لابنگ فرمز پہ پیسہ لگایا، ان کی کیوں نہیں بات کی جاتی؟ اور جہاں تک بات ہے زلفی بخاری کی، تو ان کے ٹرمپ فیملی سے تعلقات ہیں، وہ میرے لیے اگر میرے ساتھ ہوئی نا انصافی پر بات کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی عدالتوں سے بری ہونا چاہتا ہوں، مجھ پر جھوٹے کیس ہیں، پہلے بھی ضمانتیں مل چکی ہیں،
میں عدالتوں میں جیل میں ہوں، 16 مہینے سے جیل میں ہوں، اور مجھے ہر طرح سے جھکانے کی کوشش کی گئی، لیکن میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستانی عدالتوں سے بری ہوں۔ جتنے مجھ پر مقدمے بنائے گئے ہیں وہ عدالتیں ختم کریں، میں کسی بیرونی امداد کا منتظر نہیں۔ ہاں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ضرور میں چاہوں گا کہ وہ دنیا کو پتہ چلے کہ ایک جمہوری ملک جو کہتا ہے کہ وہ جمہوری ہے، اس میں پاکستان کی یا اس میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ہیڈ اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سیاستدانوں اور ورکروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بتانا کیا کوئی ڈیل ہے یا ڈھیل ہے۔ اگر میں نے ڈھیل کرنی ہوتی تو آج میں جیل میں نہ ہوتا، آصف علی زرداری، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی طرح باہر کسی ملک میں یا علاج کروا رہا ہوتا، یا لیکچرز دے رہا ہوتا، یا کہیں کسی ملک میں بیٹھ کر موجیں کر رہا ہوتا۔ ڈھیل تو کی نہیں میں نے، ڈھیل کا ہی تو مسئلہ ہے۔ اگر میں یہ کر لیتا تو آج جیل میں نہ ہوتا۔ پاکستان زندہ باد۔